صابن بیچنے والے کا بیٹا۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ فارس کے ایک خوبصورت شہر میں ایک خوبصورت نوجوان احمد رہا کرتا تھا۔ اس شہر میں ایک مسجد جس کے سونے کے گنبد تھے۔ سلطنت کی تجارت عروج پر تھی۔ لوگ خوش تھے لیکن احمد نہیں، کیونکہ اس کے والد جو کہ صابن کا کاروبار کرتے تھے وہ اس کا کام مندہ تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا صابن استعمال کرو، یہ خالص ہے۔ پر وہاں لوگ صابن استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ ہر کام کے لیے ریت استعمال کرتے تھے۔ احمد اور اس کے ابا جان دن بھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اتنا نہ کما پاتے کہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ دن گزرتے گئے، جلد ہی احمد کو علم ہو گیا کہ وہ اس کاروبار سے نکل کر کچھ اور کریں۔ کام ابا جان، ہمیں اس کے علاوہ کام کرنا چاہیے۔ وہ بازار گیا اور دکاندار کی مدد کرنا شروع کر دی۔ بدلے میں اسے مٹھی بھر اناج یا سوکھی روٹی یا میوہ ملتے، اس سے وہ اپنا بسر کرتے۔ پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح جنگل سے گزر رہا تھا بازار جانے کے لیے۔ کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی، گرمی کی وجہ سے پیاس لگی تو وہ جھیل کے پاس گیا۔ وہ عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ تبھی احمد نے ایک قافلہ دیکھا جس کی رہنمائی ایک شاہی کر رہا تھا۔ وہ قافلہ احمد کے سامنے آ کر رکا۔ وہاں ایک پالکی سے خوبصورت عورت اتری اور وہ تھی شہزادی روکسینا۔ مجھے پیاس لگی ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ایک خاتون پانی کی صراحی لے کر اس کے پاس گئی۔ جیسے ہی وہ پانی دینے لگی تو اچانک وہاں جھاڑیوں سے شیر دھاڑتا ہوا آیا تو سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ شہزادی کی طرف جھپکا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ چیخی، مجھے بچاؤ! احمد نے یہ دیکھا تو وہ پاس پڑی ہوئی آگ سے مشعل اٹھائی اور شیر کی طرف لپکا۔ شیر بھاگ گیا۔ شہزادی خوف سے کانپ رہی تھی۔ احمد نے اسے پانی پلایا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے بہادر انسان، تم نے میری جان بچائی۔ اس کا خادم آیا اور چلنے کو کہا۔ وہ پالکی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ احمد سوچنے لگا کہ وہ خاتون کتنی خوبصورت ہے۔ اگلے دن وہ بازار گیا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا ملا اور بولا، بیٹا تم بہت محنت کرتے ہو، کیا تم خود کے لیے کما پاتے ہو؟ نہیں حضور، میں کچھ نہیں کماتا، پر میری اور میرے والد کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ تم صدر مقام میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں تجارت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے جیسے محنت کش بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ احمد نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، خیر اب تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں اور میرے والد صدر مقام کی طرف رخصت ہوں گے۔ اس بوڑھے نے اسے دعاؤں سے نوازا اور چل دیا۔ اس طرح اگلے دن احمد اور اس کے والد نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ وہ رات میں سفر کرتے اور دن میں آرام کرتے، سورج کی تپتی ہوئی گرمی سے بچنے کے لیے۔ ایک دن اس کا والد سو رہا تھا کہ احمد کو کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ریت پر پڑا ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ مجھے پانی پلا دو۔ احمد نے اسے اپنا پانی دے دیا۔ حالانکہ پانی کھارا تھا، فقیر نے پورا پانی پی لیا اور شکریہ ادا کیا اور بولا کہ میں ریگستان کا بزرگ ہوں، یہ کپ لے لو۔ اس میں صبح جب اٹھو تو صاف پانی کے قطرے ڈال دینا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو یہ پیشن گوئی کر دے گا۔ اسی وقت ہوا چلی اور بزرگ گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں تبدیل ہو کر اڑ گیا۔ احمد صدمے میں آ گیا۔ وہ اپنے والد کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ پھر اس نے اگلے دن ویسا ہی جیسا فقیر نے اسے بتایا تھا، پر کئی دنوں تک اسے کچھ نہ دکھائی دیا۔ کپ میں ایک دن وہ صدر مقام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں یکدم شیر آ گیا۔ وہ احمد کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے والد نے آواز لگائی، بچاؤ میرے بچے کو! کہ اچانک شہزادی آ گئی، مشعل لے کر اسے شیر کی طرف لہرایا تو وہ بھاگ گیا۔ احمد نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی نے بتایا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ آپ کے والد کی آواز آئی، ہم صدر مقام ہی جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔
وہ جب وہاں پہنچے تو شہزادی نے مہمان خانے میں آرام کرنے کو کہا 1 ہفتے کے لیے۔ وہ ہر روز کرسٹل میں پانی ڈالتا اور دیکھتا مگر کچھ نہ نظر آتا۔ آخر 7ویں دن اس نے دیکھا کہ کوئی بادشاہ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ دوڑا بادشاہ کے کمرے کی طرف تو وہاں شیر نے اپنے آپ کو خطرناک انسان میں بدل لیا اور بادشاہ کی طرف جانے لگا۔ احمد نے زور سے اسے دھکا دیا، وہ زمین پر گرا، سب پہرے دار اور بادشاہ اٹھ گئے۔ اس خطرناک انسان نے اپنے آپ کو شیر میں بدل لیا اور پھر وہ احمد کی طرف لپکا تو اس کے ہاتھ سے کرسٹل کا کپ گر گیا اور اس میں سے ایک خطرناک باز نکلا۔ اس کو دیکھتے ہی شیر کانپنے لگا اور وہ راکھ بن گیا اور اڑ گیا۔ اسی وقت بادشاہ نے اعلان کیا کہ احمد ایک بہادر انسان ہے، آج سے وہ اس سلطنت کا وزیر بنے گا۔ اور پھر احمد اور شہزادی کا نکاح طے پایا اور وہ راضی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔